اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قابل احترام ناظرین کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اگر دل اجازت دے تو۔ میں آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا ہوں، جس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے جب میں اپنے جو موبائل نمبر ہے 03314049 پہ آپ کے کامنٹس آتے ہیں، سجیشنز آتی ہیں، تو اس بارے میں مجھے اپنے یوٹیوب چینل کے فیڈ بیک کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دراصل آج جس ٹاپک پہ بات کرنا ہے چاہتا ہوں وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں پاکستانی قوم بڑی جذباتی قوم ہے، جلد غصے میں آ جاتی ہے، حقائق کو نہیں جانتی، اور کوئی ذرا سا کوئی نعرہ لگا دے تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ حقائق ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، ایک حقیقت، زیادہ نہیں۔ جیسے میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بات بتائی، لوگوں نے کچھ ناراض ہوئے، میں نے ان کی ناراضگی ریفرنس کے ساتھ دور کی تو لوگ سیٹسفائی ہوئے، خوش بھی ہوئے، پھر انہوں نے وہ اس کو کیا کہتے ہیں شیئر کر بھی کیا۔ تو اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان ہیں، جن کے بارے میں انگریز یہ کہتا ہے ہی از فادر آف دا نیشن بٹ ناٹ فادر آف ہز اون چائلڈ، کیونکہ بچے اپنی بیٹی کو پیار تک نہیں دے سکے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکے، سارا ٹائم انہوں نے اپنی ملک اور قوم کو دے دیا اور ملک بنا دیا۔ کیا قربانی تھی، کیا لازوال قربانیاں تھیں۔ آج کے دور میں کوئی ہے؟ آج کے دور میں کوئی ہے تو بتائیے کہ جو ملک اور قوم کی خاطر اپنی مال دولت سب کچھ قربان کر دے ملک اور قوم کی خاطر؟ نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ شاید کوئی غریب مسکین جس کے دل میں قومی جذبہ ہو اور وہ کر دے، باقی تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اب میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں جس پہ میں بات کرنے سے تھوڑا گریزا تھا۔ جب پاکستان بنا تو اس موقع پہ ایک واقعہ ہوا کہ تقسیم کے وقت گرداسپور کا علاقہ یہ پاکستان کا حصہ تھا، جس کا ذکر ممتاز مفتی صاحب نے اپنی کتاب علی پور ایلی اس میں بھی کیا ہوا ہے، اور بھی کتب میں ذکر ہے کہ گرداسپور پاکستان کا حصہ تھا۔ تو اس وقت کے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے وائسرائے ہند، انہوں نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ آپ مجھے ایک سال کے لیے، صرف ایک سال کے لیے گورنر جنرل بنا دیں۔ میری امرتسر اور دائیں بائیں کچھ زرعی زمینیں ہیں، میں اپنے اثر رسوخ، زیادہ گورنر جنرل ہوں گے تو ان کا اثر رسوخ ہوگا تو میں اس کو بیچ دوں گا، اچھے پیسوں میں بک جائے گی، اور ممکن ہے کہ میری یہ پیسہ، یہ جو زمینیں ہیں جلدی بک جائیں تو میں جلدی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ قائد اعظم نے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ابھی تو آپ سے جان چھڑائی ہے اور پھر آپ ہم پر مسلط ہو جائیں گے، ممکن ہے کہ آپ پھر کوئی نئی سازش کھیل جائیں اور جو بٹوارہ ہو رہا ہے یہ اس میں پھر آپ کوئی رکاوٹ ڈال دیں۔ قائد اعظم شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، حالانکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے۔ تو بہرحال آپ نے انکار کر دیا۔ جب یہ بات اڑتے اڑتے ہندوستان کے رہنما پنڈت جواہر لال نہرو ان تک پہنچی تو انہوں نے خود رابطہ کر کے انہیں آفر کی کہ ہم آپ کو گورنر جنرل بنانے کو تیار ہیں، اب جب آپ کی زمینیں فروخت ہو آپ چلے جائیے، بعد میں بھی رہنا چاہیں تو رہیں۔ کچھ میں نہیں یہ ذکر کرنا چاہتا، کچھ ان کے عجیب سے گھریلو تعلقات تھے، گھریلو میاں بیوی یہ وہ تعلقات بھی تھے، وہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں۔ تو جب ان کی یہ بات منظور ہو گئی، لیکن جو تھا پنڈت جواہر لال نہرو، اس نے ایک شرط لگائی۔ کیا شرط لگائی؟ شرط یہ لگائی
کہ یہ جو گرداسپور آپ نے پاکستان کو دیا ہے یہ گرداسپور ہمیں دے دیا جائے۔ اس کو کیا فرق پڑتا تھا، اس نے ادھر سے اٹھایا اور گرداسپور جو تھا پرانا نقشہ جو ہے اگر کہیں سے مل جائے تو دیکھ لیں کہ گرداسپور پاکستان کے علاقے میں آتا تھا، لیکن بعد میں جب نقشہ تبدیل ہوا تو گرداسپور چلا گیا ہندوستان کی ٹیریٹری میں، ان کی حدود میں چلا گیا، ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ گرداسپور ہندوستان کا حصہ کیا بنا؟ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ گرداسپور کا ہمارے ہاتھ سے نکلنے کا مطلب کشمیر کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا تھا، اور کشمیر دیکھیں آج تک ہمارے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آ سکا، ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکا۔ بڑی کوشش کی ہے، مجاہدین نے بھی کوشش کی ہے، اور ایک دفعہ تو اتنا قریب حملہ کر لیا تھا کہ نریندر سنگھ نلوا جو تھا وہ اپنا دربار لگا کر بیٹھا تھا، تو وہاں پہ اٹیک ہو گیا، اور ممکن تھا کہ وہاں پر مقبوضہ تھا نا، وہ ہمارا حق تھا، اس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا اور کشمیر ہمارا ہوتا، لیکن جواہر لال نہرو نے کہا کہ ان کو الجھاؤ، میں ابھی یہاں سے ہندوستانی فوج کو بھیجتا ہوں، اور وہ فوج بھیجی گئی، اور وہاں کے جو مجاہدین تھے ان کو شہید کر دیا گیا، کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کو بتانا انتہائی ضروری تھا، آپ کو بتانا ضروری تھا۔ تو اس پہ آپ پلیز برا نہ محسوس کیجئے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایون جینیس کین میک اے مسٹیک۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا فاتحہ کرتے ہیں، ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، انہوں نے یہ پاکستان بڑی مشقت کے ساتھ اپنی جان پر کھیل کر ہمیں عطا کیا، لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ تھوڑی سی مس ججمنٹ کر گئے، اور ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل نہ بنایا، اور جواہر لال نہرو نے ہندوستان کا ان کو بنا دیا، اور وہ اپنی زمینیں بیچ کے چلا گیا، اور گرداسپور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ گرداسپور کے آ گیا کشمیر ہی نکل گیا، اور آج تک کشمیر آزاد نہیں ہو سکا۔ اگر گرداسپور ہمارے پاس ہوتا تو کشمیر آج ہمارا ہوتا۔ امید ہے کہ میری یہ کچھ باتیں آج جو میں نے کی ہیں آپ کو ناگوار نہیں گزریں گی، بلکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل گئی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو معلومات دی ہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو تاریخ کا حصہ نہیں ہوتی، تاریخ میں نہیں لکھی جاتی کہ لوگ ناپسند کریں، لیکن یہ حقیقت ہے، ایسا ہوا۔ بہرحال میں نے یہ معلومات آپ تک پہنچائی، آپ دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ دل کرے لوگ مجھے اب کہتے ہیں کہ آپ کہیں، لوگوں سے کہیں کہ میرا چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں جو اسی طرح یونیک ٹائپ ہیں، جس میں کچھ میسج ہوتا ہے، کوئی نئی چیز ہوتی ہے، کچھ اخلاقی مینرز کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند اور علم میں اضافے کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور زندگی میں بہتریاں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔